اہل بیت کے فضائل اور خصوصی طور پر سیدنا امام حسین کی زندگی پاک سے متعلق چند باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ جہاں تک اہل بیت نبی کا تعلق ہے تو جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اگر آدمی اسی پر غور کرے سنجیدگی کے ساتھ تو ایک بڑا اہم مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ کہ یزید کا ناحق اور باطل ہونا ثابت ہو جائے گا اور امام حسین کا حق پر ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی غور کرے سنجیدگی کے ساتھ، کیوں کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب سے کہ قل، یعنی اے میرے پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے اپنے امتیوں سے، اپنے غلاموں سے آپ ارشاد فرما دیجئے، کیا ارشاد فرمائیے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، یعنی میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، جو میں نے تم تک دین کی، ایمان کی، شریعت کی باتیں پہنچائی ہیں، اور میں نے جو تبلیغ دین کی ہے، میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے کوئی بدلہ دو یا تم اس کا کوئی معاوضہ مجھے دو۔ ہاں، اگر تم سے کوئی مطالبہ ہے تو مطالبہ یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربہ، یعنی اے میرے امتیوں، تبلیغ دین کے بدلے ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، بلکہ اے محبوب فرما دو کہ اے میرے امتیوں، تم سے اگر مطالبہ ہے تو یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کو چاہنا اور اہل بیت سے محبت کا رشتہ جوڑنا، یہی مطالبہ ہے تم سے۔ تو بھئی اہل بیت نبی کون ہیں؟ میں علمی بحث میں نہیں جانا چاہتا، اپنے اور آپ کے مزاج کے مطابق عرض کروں کہ بھئی اہل بیت نبی میں حضور کی ازواج مطہرات ہیں جو امہات المومنین کہلاتی ہیں، اہل بیت نبی میں حضرت علی مرتضیٰ ہیں، اہل بیت نبی میں سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، اہل بیت نبی میں حضرت امام حسن مجتبی ہیں، امام حسین شہید کربلا ہیں، یہی تو اہل بیت نبی ہیں۔ اور انہی اہل بیت سے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب اپنی امت سے محبت کرنے کا مطالبہ کیجئے کہ اے میرے امتیوں، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کو چاہنا۔ تو نبی نے خود نہیں فرمایا، حکم باری پر اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ تو گویا اہل بیت سے محبت کرنا یہ اللہ کے حبیب سے بھی محبت کرنا ہے، خدا سے بھی محبت کرنا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا گویا نبی کو راضی کرنا ہے اور خدا کو راضی کرنا ہے۔ اب نتیجہ نکال لیجئے کہ جس نے اہل بیت کو چاہا گویا اس نے خدا اور رسول کو چاہا، جس نے اہل بیت کو چاہا اس نے خدا اور رسول کو راضی کیا، اور جو اہل بیت سے ٹکرایا گویا اس نے اللہ و رسول کو ناراض کیا۔ تو نتیجہ ظاہر ہے کہ میدان کربلا میں یزید امام حسین سے ہی تو ٹکرایا ہے، امام حسین کا ہی تو مقابلہ کیا۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ جب اس نے دشمنی اہل بیت سے کی تو وہ ناحق پر ہے اور باطل پر ہے، اور میرے حسین حق پر ہیں۔ یا نتیجہ یہی ظاہر ہو جاتا ہے، زیادہ علمی بحث کا معاملہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا، اہل بیت کی پیروی کرنے
سے ٹکرانے والا گمراہی کے راستے پر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے اہل بیت کی محبت ہمارے آپ کے دلوں میں جاگزی فرما دے۔ اور ایک حدیث پاک اور سن لے، بات آ گئی ہے سمجھانے کے لیے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین، یعنی اے میرے امتیوں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں ترکت فیکم الثقلین، یعنی اے میرے امتیوں، میں تمہارے پاس، تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ القرآن و اطرتی، ایک تو میں تمہیں قرآن دے کر جا رہا ہوں اور دوسرے اپنے اہل بیت دے کر جا رہا ہوں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا فَإِن تَمَسَّكْتُمْ لن تضلوا بعدی ابدا، یعنی اگر اے میرے امتیوں، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا، یعنی قرآن مجید کو بھی اور میرے اہل بیت کو بھی، تو تم قیامت تک کبھی گمراہ نہ ہوگے، تم راہ راست پر رہو گے۔ تو اہل بیت کی شان ظاہر ہے، اہل بیت کا مقام ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والا راہ حق پر ہے اور ان سے ٹکرانے والا گمراہی کے راستے پر ہے۔ بات ظاہر ہے اپنے طور پر، تو یہی دعا مانگنا کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت کو بسا دے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو جاگزی فرما دے کہ ان کی یہی محبت یہ ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ یہیں پر ایک بحث تھوڑی دیر کے لیے، میاں سرکار نے اپنے اہل بیت کو ہمارے درمیان چھوڑا اور اہل بیت نبی کا مقام تو ضمناً بات سمجھانے کی ہے، ذہن کو حاضر رکھیں۔ سیدنا امام حسین کے کردار و عمل کی بات، چونکہ انہی سے متعلق شہادت کے واقعات کو ہمیں تفصیلاً آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، آپ کے سامنے بتانا ہے کہ سیدنا امام حسین کی شان، ان کا مقام اور ان کا درجہ کیا ہے، کہ رب تعالیٰ نے انہیں کتنا عالی اور اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ سرکار کی یہ حدیث پاک ہے کہ میرے آقا نے ایک مقام پر تو اپنے دونوں نواسوں کے متعلق فرمایا کہ محبتہما موجب النجات، یعنی میرے دونوں شاہزادوں سے، میرے دونوں نواسوں سے محبت کرنا یہ مومن کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہی کیا کم نعمت ہے، یہی کم کیا دولت ہے۔ اور دوسرے موقع پر سرکار نے فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی جس نے میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی۔ تو نتیجہ ظاہر ہے کہ امام حسین سے محبت کرنا گویا اللہ کے حبیب سے محبت کرنا ہے، اور ان سے دشمنی کرنا گویا اللہ کے حبیب سے دشمنی کرنا ہے۔ ترتیب بار ذہن کو حاضر رکھیں اور گفتگو کو آپ سنتے ہوئے چلے چلیں کہ اہل بیت نبی کا مقام ان دونوں شاہزادوں کے فضائل میں بعض علماء نے ایک روایت سیدنا امام حسن مجتبی کے متعلق نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے بڑے نواسے امام حسن مجتبی کے متعلق فرمایا کہ میرے شاہزادے حسن کی شان وہ ہے کہ جس مومن کا بدن میرے
حسن کے بدن سے چھو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ آپ سوچو، امام حسن مجتبی اہل بیت نبی ہی میں سے تو ہیں، سرکار کے بڑے نواسے ہیں۔ سرکار نے وہی خاص فضیلت بیان فرمائی کہ جس مومن کا بدن میرے شاہزادے حسن کے بدن سے چھو جائے گا اس مومن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور پھر یہیں پر ایک روایت میں نے اکثر و بیشتر عرض کی ہے، موقع کے اعتبار سے عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، انما سمیتو بنتی فاطمہ، سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں نے اپنی شاہزادی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار صحابہ سے فرماتے ہیں کہ انما سمیتو بنتی فاطمہ، میں نے اپنی شاہزادی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ تو اے میرے صحابہ، جانتے ہو کہ میں نے اپنی شاہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے؟ سرکار صحابہ سے دریافت فرما رہے ہیں اشارے اور کنایے میں کہ کیا تمہیں اس وجہ کا علم ہے کہ میں نے اپنی شاہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو صحابہ نے زبان حال سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بہتر جاننے والے ہیں، آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، پیارے رسول ہیں، آپ بہتر جاننے والے ہیں کہ شاہزادی کا نام آپ نے فاطمہ رکھا ہے، تو اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو سرکار جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ سنو، انما سمیتو بنتی فاطمہ، میں نے اپنی شاہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ لأن اللہ فطمہا ومحبیہا من النار، میں نے اپنی شاہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری شاہزادی فاطمہ زہرا کو اور ان کے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری شاہزادی فاطمہ زہرا کو اور ان سے نسبت رکھنے والوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ تو گویا محبت امام حسن مجتبی ہو یا محبت امام حسین ہو یا محبت سیدہ فاطمہ زہرا ہو، یہ سب چیزیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، اس لیے کہ یہ سب اہل بیت نبی میں سے ہیں، ان میں ان سے محبت کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی مرتضی کی شان میں نے بھی حدیث پاک عرض کی ہے بارہا، اور علماء نے بھی ممکن ہے ذکر کیا ہو کہ پہلی حدیث پاک ذہن میں تو یہ رکھ لیں، کیونکہ اہل بیت کے فضائل پر بات چل رہی ہے، کہ سرکار نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی مرتضی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی مرتضی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ کہ اللہ کے پیارے حبیب نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ کام کرے جس پر اسے ثواب ملے۔ تو گویا علی مرتضی کے چہرے کو دیکھنا جب عبادت ہے تو گویا ان کا چہرہ دیکھنا ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بہرحال سامنے آئے گا کہ یہ مقام تو اسے حاصل ہو سکتا ہے یا ہوا کہ جس نے حضرت علی مرتضی کا زمانہ پایا،
ان کی حیات ظاہری میں ان کو دیکھا، یا پھر یہ تعویل کر لی جائے کہ کسی کا نصیبہ بیدار ہو اور اسے خواب میں حضرت علی مرتضیٰ کا دیدار ہو جائے، بھئی وہی تو یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے، وہی تو یہ عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن آج ان کے وصال کو صدیاں گزر گئیں، ہم نے ان کا دور نہیں پایا، ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا، تو آخر یہ مرتبہ اور مقام ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب کی رحمت بڑی وسیع ہے، سرکار کی رحمت بڑی وسیع ہے، کسی کو محروم نہیں فرمایا۔ تو سرکار نے یہ بھی فرمایا جہاں یہ ارشاد کہ ان نظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، وہیں پر آگے میرے آقا فرماتے ہیں وہ ذکر ہو عبادہ، اور علی مرتضیٰ کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ میاں چلو ہم نے دیکھا نہیں، دیدار کا معاملہ نہیں، لیکن ذکر کر تو رہے ہیں، ذکر سن تو رہے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ ذکر ہو عبادہ، اور علی مرتضیٰ کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ میاں دیدار ہو تو عبادت، ذکر ہو تو عبادت۔ تو علی مرتضیٰ بھی تو اہل بیت نبی میں سے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں سرکار نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، درود پاک پڑھنے تو بات میں عرض کر دوں۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، مثال دیتے ہوئے کہ حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، آگ کا کام ہے جلا دینا، اچھی بھلی چیز کو خاک بنا دینا، آگ کا کام ہی جلانا اور خاک کرنا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس طریقے پر آگ لکڑی کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے، ایسے ہی جس مومن مرد عورت کے دل میں علی مرتضیٰ کی سچی محبت ہوگی تو علی مرتضیٰ کی محبت مومن کے گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے اور مومن کو گناہ سے پاک کر دیتی ہے۔ اب ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ اس کے دل میں کتنی محبت ہے حضرت علی مرتضیٰ کی، کتنی عقیدت ہے حضرت علی مرتضیٰ سے۔ میاں جیسی عقیدت ہوتی ہے ویسے ہی آدمی فیض پاتا ہے۔ نام لینا الگ ہے، لیکن عقیدت اور نسبت پر قائم رہنا اور مضبوط ہونا یہ الگ چیز ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے کہ جس کو وہ نسبت کامل میسر آ جائے، جس کو عقیدت کامل میسر آ جائے، اور جتنی زیادہ عقیدت ہے اتنا ہی ہمارے لیے فیضان ہے۔ تو میں نے حضرت علی مرتضیٰ کی، سیدہ فاطمہ زہرا کی، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی محبت کا تذکرہ کیا، اور اب ضمناً سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا تھوڑا سا تذکرہ ہم کرتے چلے کہ میاں ان کی شان اور ان کا مقام کیا ہے۔ علماء سیر نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ شریف کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، چند چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ انہی بچوں میں سے ایک بچے کو اللہ کے پیارے حبیب نے اٹھایا، اپنی
اپنی گود میں لیا، پیار فرمایا اور پھر گود سے اتار کر سرکار آگے بڑھ گئے۔ بھئی سرکار کی کرم نوازی اور رحمت۔ صحابہ نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بچے کی کوئی خاص ادا ہے، کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ نے دوسرے بچوں کو چھوڑ کر اسی کو گود میں لیا اور پیار فرمایا اور اپنی رحمتوں سے نوازا؟ کوئی اس کی خاص وجہ ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، بے شک یوں تو مجھے اپنی ساری امت عزیز ہے، اپنے امتیوں کے بچے عزیز ہیں، لیکن اس بچے کی ایک خاص ادا ہے کہ جس نے میری نظر میں اسے بہت زیادہ محبوب بنا دیا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ ہے، بظاہر عمر کے اعتبار سے اس میں یہ عقل، یہ شعور، یہ دانائی نہ ہونی چاہیے، لیکن رب تعالیٰ کی دین، رب تعالیٰ کا کرم اور اس کی ادا یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اسی گلی سے، اسی راستے سے گزر رہا تھا اور میرے شاہزادے حسین کا بھی بچپنا ہے، اسی کے مقابل کم و بیش عمر ہے، تو میرے شاہزادے حسین کا بھی بچپنا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے شاہزادے حسین آگے چل رہے ہیں اور یہ چھوٹا بچہ میرے شاہزادے حسین کے پیچھے چل رہا ہے، اور قدرت نے یہ شعور اور اسے یہ عقل عطا فرمائی کہ میں نے دیکھا کہ جہاں پر میرے شاہزادے حسین کا قدم پڑتا ہے وہاں کی مٹی یہ بچہ اٹھاتا تھا، اپنے چہرے اور سینے پر ملتا تھا۔ تو جب اس نے میرے حسین کو چاہا، میں نے حسین کے چاہنے والے کو چاہا۔ یا نتیجہ سامنے آ گیا کہ جب اس کی چاہت و عقیدت کا عالم یہ ہے، کسی نے تعلیم تو نہیں دی، کسی نے حکم تو نہیں دیا تھا، اسے بچپنا ہے مگر رب تعالیٰ کی دین کہ اس کی عقیدت یہی ہے کہ جہاں میرے شاہزادے حسین کا قدم پڑتا تھا وہاں کی مٹی اٹھا کر یہ اپنے چہرے، اپنے سینے پر ملتا تھا۔ تو جب اس نے میرے حسین کو چاہا تو میں نے حسین کے چاہنے والے کو چاہا۔ کی محبت آپ کے اور ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے، ان کی بارگاہ سے ہماری عقیدت، ہمارے ادب اور ہماری محبت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے کہ یہی ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ اب آپ سوچتے چلیں ایک لمحے کے لیے کہ جنہوں نے میدان کربلا میں آل رسول پر ظلم کیا، مظالم کے پہاڑ توڑے، زیادتیوں کی انتہا کر دی، کیا وہ شفاعت رسول کے مستحق ہوں گے؟ کیا وہ رحمت رسول کے مستحق ہوں گے؟ کیا انہیں منہ دکھانے کا حق حاصل ہے نبی کی بارگاہ میں؟ میاں یہ ظالم اس قابل نہیں ہے کہ کل میدان قیامت میں یہ اللہ کے پیارے حبیب کو منہ دکھا سکیں، بلکہ میں نے واقعات میں بیان بھی کیا ہوگا کہ جب یزیدی امام حسین کے لٹے ہوئے قافلے کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں جا رہے تھے تو ایک موقع پر انہوں نے شہداء کے سروں کو جو نیزوں پر ٹانگ رکھا تھا، 5واں دن تھا مگر تازہ خون آج بھی ٹپک رہا تھا، ایک گرجے کی دیوار سے ان ظالم یزیدیوں نے شہداء کرام کے سروں کو ٹیک کر کے نیزے کھڑے کر دیے، اور اچانک گرجے کی دیوار شق ہوئی تھی، غیبی ہاتھ نمودار ہوا، اس میں لوہے کا قلم تھا، اور اس غیبی ہاتھ نے لوہے کے قلم کو شہداء کے خون میں ڈبویا، اور گرجے کی دیوار پر عربی زبان میں ایک شعر لکھا کہ اترجو امت قتلت حسینا، اترجو امت
قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، یعنی جنہوں نے میدان کربلا میں امام حسین کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت سے محروم ہیں، انہیں شفاعت رسول نصیب نہیں ہوگی، چونکہ وہ باغی ہیں اللہ کے حبیب کے دربار کے۔ میاں اپنوں کی شفاعت ہے، باقی کی شفاعت نہیں ہے۔ تو میں نے ایک بات بتائی کہ ایک طرف اہل بیت نبی کی محبت کا انداز دیکھو، ان کی عظمت کو دیکھو، اور ایک طرف یزیدیوں کے ظلم کو دیکھو۔ ایک تھوڑی دیر کے لیے بحث آ گئی ہے سمجھانے کے لیے، بس 5-7 منٹ کی میری یہ گفتگو ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھ لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کے مزاج پاک کی کیفیت کو دیکھیں جو ایک بات سمجھانے کی ہے۔ واقعہ تھوڑا سا اپنے موضوع سے ہٹ کر کے ہے۔ اس واقعے کو حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ المجالس شریف میں نقل کیا ہے۔ واقعہ طویل ہے یہ، میں مختصراً بات عرض کر دوں بات سمجھانے کے لیے۔ غالباً یہ سمرقند یا اسی علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک غریب سید زادی وہاں پر جامع مسجد کے دروازے پر اپنا وطن چھوڑ کر لوگوں کے ظلم تانے سے آپ نے اپنا وطن چھوڑا اور اس اجنبی شہر میں آ کر جامع مسجد کے دروازے پر مقیم تھی کہ اللہ تعالی غیب سے کوئی انتظام فرما دے۔ بھئی اللہ کی وہ نیک بندیاں اور جو امتحانات آل رسول کے ہوئے ہیں یہ ان کی شان تھی اور انہی کا مقام تھا کہ وہ اس راہ میں کامیابی سے گزر گئے۔ میاں غیر کی یہ ہمت و مجال نہیں ہے۔ آپ تشریف فرماتی، اتنے میں حاکم شہر کی سواری گزری، مسلمان تھا حاکم شہر۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ شہر کا حاکم ہے۔ آپ کھڑی ہوئی نہایت احتیاط کے ساتھ شرعی پردے کا لحاظ کر کے اس کے قریب آئی، یہ سوچ کر کے شہر کا حاکم ہے، مسلمان ہے، ممکن ہے میرے لیے کوئی انتظام کر دے۔ آپ نے جا کر اپنا تعارف کراتے ہوئے اس سے کہا کہ میں ایک غریب سید زادی ہوں، اس شہر میں اجنبی ہوں، ہو سکے تو میرے لیے کچھ انتظام کر دے۔ تو میاں دولت اور حکومت یا طاقت کا غرور کسی چیز کا ہو برا ہے، اسے دولت و طاقت اور حکومت کا غرور تھا۔ مغرورانہ انداز میں اس نے بڑی بے رخی سے کہا، کیا ثبوت ہے کہ آپ سید زادی ہیں؟ اتنا ہی جملہ اس نے کہا اور کوئی بات نہیں کہی، کوئی ظلم اور نہیں کیا، اتنا ہی جملہ کہا، کیا ثبوت ہے کہ آپ سید زادی ہیں؟ میاں یہ سید زادی اولاد رسول تھی، ان کا مزاج بدل گیا۔ فرمایا معمولی دنیا کے لیے مجھے تیرے سامنے اپنا حسب و نسب بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ آپ رخ بدل کے تشریف لے آئی، اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، اس کی سواری گزر گئی۔ تھوڑی دیر میں پھر ایک جلوس گزرا، لوگوں نے کہا یہ بھی اس شہر کا ایک دوسرا حاکم ہے، لیکن مذہب کے اعتبار سے یہ مجوسی ہے، یعنی آتش پرست ہے۔ میاں دیکھو کتنے اپنے کہلانے والے دھتکار دیے جاتے ہیں اور کتنے غیر ہیں بلا کر کے نواز دیے جاتے ہیں۔ نصیبہ ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، بہت ہی احتیاط کی منزل۔ یہ سید زادی پھر اٹھی، اس مجوسی حاکم کے قریب آئی، فرمایا میں تیرے شہر میں اجنبی ہوں، تو قلعے کا ایک حاکم ہے، ہو سکے تو میرے لیے کچھ انتظام کر دے۔ اگر وہ انکار کرتا
تو بات بظاہر ممکن تھی کہ دوسرے مذہب کا ہے، اسے کیا تعلق، لیکن اللہ تعالی کی رحمت جسے اپنی جانب کھینچ لے، اس نے بڑے ادب سے کہا کہ آپ جہاں بیٹھی ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ وہیں بیٹھ جائیں، میں ابھی آپ کے لیے مکمل انتظام کرتا ہوں۔ یہ سید زادی اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی، وہ حاکم وہیں رک گیا، اپنے ملازمین کو بھیجا اپنے گھر اور کہا کہ جا کر میرے گھر کی عورتوں سے کہنا کہ جتنا عمدہ ان کے پاس لباس ہے وہ لباس پہن کر، جو زیورات ان کے پاس ہیں وہ زیورات پہن کر، جیسے کسی بڑی اہم دعوت میں انہیں جانا ہو یہاں آ جائیں کہ ایک سید زادی کو استقبال کر کے اپنے گھر لے جانا۔ میاں غیر ہے ادب دیکھو، اللہ تعالی کی دین دیکھو۔ خادم نے جا کر کہا، اس کے گھر کی عورتیں ویسے ہی عمدہ لباس پہن کر، زیورات پہن کر ادب سے آئیں اور ان سید زادی کو اپنے ساتھ بڑے ادب و احترام سے لے جا کر ایک اپنا دوسرا پورا مکان خالی کر کے ان کے سپرد کر دیا۔ کہا اب یہ آپ کی ملکیت ہے اور ہم سے جو ممکن ہوگا آپ کی ہم برابر خدمت انجام دیں گے۔ دیکھو بات ہونی تھی ہو گئی، اب ذہن کو یہاں پر لے آنا کہ رات کو یہ جو بھی شخص مجوسی تھا یہ بھی سویا اور وہ مسلمان حاکم بھی سویا۔ مسلمان حاکم نے خواب دیکھا کہ میدان قیامت قائم ہے۔ دیکھو ذہن یہاں لانا، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور اللہ کے پیارے حبیب ایک تخت پر جلوہ فرما ہے، امتیوں کی گنہگاروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، امتی آ رہے ہیں، سرکار ان کی فریاد کو سن کر ان کی شفاعت فرما رہے ہیں۔ یہ مسلمان بھی لائن میں لگ گیا اور جب سرکار کے قریب پہنچا اور اس نے کہا حضور میں بھی آپ کا امتی ہوں، میری شفاعت فرما دیں، تو سرکار نے رخ پاک اس کی طرف سے پھیرتے ہوئے عالم جلال میں فرمایا تو میرا امتی کہلاتا ہے، امتی ہونے کا ثبوت پیش کر۔ میاں کہاں سے ثبوت لائے گا، ثبوت کہاں سے پیش کرتا؟ پھر سرکار نے فرمایا کہ میری ایک غریب شاہزادی تیرے پاس آئی تو تو نے حسب و نسب کا ثبوت مانگا تھا، اب آج تو امتی ہونے کا ثبوت پیش کر۔ میاں جب سرکار ہی رد کر دے تو ثبوت کہاں سے آئے گا؟ اتنے میں اس شخص کی آنکھ کھل گئی، بے چین تھا، دیکھو اور کچھ ظلم تو نہیں کیا تھا، اتنا ہی تو کہا تھا سید زادی سے کہ اپنے سید زادی ہونے کا ثبوت پیش کریں، تو مزاج پاک نبی نے اتنا بھی برداشت نہیں فرمایا، میرے آقا کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا۔ تب سوچو کہ میدان کربلا میں یزیدیوں نے ظلم کرنے میں جب کوئی کمی نہیں چھوڑی تو وہ کون سا منہ لے کر نبی کے دربار میں جائیں گے؟ فیصلہ کرو اور سوچو کہ اہل بیت پاک کتنے عزیز اور محبوب ہیں اللہ کے پیارے حبیب کو۔ اب دوسرا رخ دیکھو، یہ مسلمان حاکم خواب سے بیدار، جب سرکار ہی دھتکار دے تو پناہ کہاں ملے گی؟ صبح تک بے قراری کے عالم میں اٹھا، پتہ لگایا کہ وہ سید زادی کس کے یہاں ہیں، تو لوگوں نے بتایا فلاں محلے میں جو قلعے کا دوسرا حاکم ہے غالباً وہ سید زادی اس کے یہاں ہے، اور اس حاکم کے یہاں تو عید کی جیسی خوشی ہے آج۔ لوگوں نے بتایا کہ ان حاکم کے گھر میں آج تو عید جیسی خوشی ہے۔ یہ مسلمان ان کے پاس آیا، میاں دنیا دار بڑا مطلب کا ہوتا ہے، سوچتا ہے دولت کے ذریعے ہم کیا کیا خرید لیں گے، مگر عاقبت کا سودا دولت سے نہیں ہوتا۔ آدمی جائزہ لے، یہ مسلمان حاکم ان کے قریب آیا
اور ان سے پوچھا جو ابھی جن کو مجوسی سمجھ رہا تھا کہ کیا وہ سید زادی تیرے مکان میں ہیں؟ انہوں نے کہا میرے گھر میں ہے، میری خوش نصیبی ہے۔ تو اس نے کہا جتنی دولت چاہے لے لو، لیکن ان سید زادی کو میرے سپرد کر دو۔ تو وہ شخص جس کو یہ مجوسی سمجھ کے گیا تھا اس نے برجستہ جواب دیا وَلَوْ بِمِئَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، یعنی اگر تم لاکھوں بھی دینار دو تو میں یہ دولت تمہیں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا چاہے تم مجھے لاکھوں کی دولت دو لیکن میں یہ دولت تمہیں نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا سن اے مسلمان، رات تو نے بھی خواب دیکھا ہے اور میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ جو خواب تو نے دیکھا تو جان رہا ہے کہ نبی کا برتاؤ تیرے ساتھ کیا تھا، اور میں نے بھی خواب میں اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھا کہ میرے آقا نے ازراہ کرم میرے گھر میں قدم رنجا فرمایا، سرکار میرے مکان میں تشریف لے آئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تو نے میری شاہزادی کی اتنی خدمت کی ہے کہ تو نے دنیا میں ان کے لیے رہنے کا اچھا مکان اور جملہ انتظامات کر دیے ہیں، تو میں تجھے جنت میں مکان عطا کر رہا ہوں اور تجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بناتا ہوں۔ اور اسی وقت سرکار نے مجھے میرے اہل و عیال کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا اور فرمایا کہ نگاہ اٹھا کر دیکھ انت و اہلک فی الجنہ، تو نے میری شاہزادی کو دنیا کا مکان دیا ہے لیکن میں نے تجھے اور تیرے بال بچوں کو جنتی مکان عطا فرما دیا۔ میاں دونوں پہلو سامنے آ گئے، آدمی اندازہ لگا لے۔ لہذا دعا مانگو کہ وہ شاہزادی کتنے پشتوں کے بعد اولاد رسول میں ہے، لیکن اللہ کے حبیب کا کرم اور توجہ کس انداز پر ہے، تو یہی پر آدمی غور کرے کہ جن یزیدیوں نے میدان کربلا میں ظلم اٹھایا آل نبی پر ان کا انجام کیا ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ مومن کہ جن کے دلوں میں اہل بیت نبی کی محبت جاگزی ہے۔ تو رب تعالی فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے پیارے محبوب امتیوں سے آپ فرما دو کہ تبلیغ دین کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، اگر مطالبہ ہے تو تم سے یہ ہے کہ میرے اہل بیت کو چاہنا اور اس محبت میں تمہاری نجات ہو جائے گی۔ آج میری گفتگو یہی تک ہوگی، کل سے میں واقعات کی ترتیب قائم کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک پڑھنے تو پیدائش پاک عرض کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء، حور و غلمہ، ملائکہ، غرض کے ساری کائنات نے ہدیہ درود و سلام پیش کی۔ آجانے رحمت پھیلا